امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل سوموار کے دن ہوئی۔ تزکیہ نفس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وطن مکہ مکرمہ تھا، جسے ام القریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے توحید کا پہلا وطن مکہ ہی تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب وہی والد کے قائم مقام آپ کے سرپرست رہے، وہی آپ کی پرورش کرتے رہے، خبرگیری کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی آپ پر انتہائی شفیق رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل سوموار کے دن ہوئی۔ صحیح مسلم 1162 نمبر روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، عیسوی سال 571 تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سوموار کے دن چاش کے وقت ہوئی۔ عیسوی تاریخ 8 جون 632 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وطن مکہ مکرمہ تھا، جسے ام القریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ وہیں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج بھی سجایا گیا۔ آپ نے پرورش وہیں پائی، وہیں جوان ہوئے، وہیں آپ کی شادی ہوئی، اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ کام کاج بھی آپ نے مکہ میں کیا، اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے دوست اور ساتھی بنائے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ مبارک وادی جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرا کر گئے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی اس میں بسائی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے، تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا یہ شکر کریں۔ عربوں کے علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دور سے توحید کا پہلا وطن مکہ ہی تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی اور کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد انبیاء اس حرمت والے گھر کا حج کرتے رہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور حکم دیا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا
کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب اس بلاد کو امن والا بنا دے اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، ان میں سے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی زبانوں پر اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ نیکی کر رہے ہیں تو یہ نیکی قبول کر لے، اور میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج، وہ تیرا جو آخری رسول کا وعدہ ہے وہ ان میں پورا فرما دے، وہ ان کو اگر قرآن حکیم کی آیات سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے۔ تزکیہ نفس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ممکن ہے۔ یہ جو بعض صوفیاء نے تزکیہ نفس کے لیے مختلف سلسلے شروع کر رکھے ہیں، مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں، یہ سب اہل بدعت کے طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنائی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تزکیہ نفس بھی کیا، تو تزکیہ نفس کے لیے بھی احادیث کی طرف رجوع ہوگا۔ اپنے تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے، دوسرے مذاہب سے لیے ہوئے طریقے وہ اسلام کی چادر میں چھپا کر اسلام میں داخل نہیں کیے جا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کا طریقہ سکھایا، اور قیامت تک آنے والوں کا تزکیہ نفس ویسے ہی ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا، جیسا آپ کی احادیث سے ملے گا۔ مکہ مکرمہ میں قریش اور ان کے حلیف رہتے تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، سفروں کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے تھے، اور کعبے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی۔ مکہ مکرمہ قریش کے مختلف قبائل اور خاندانوں کے درمیان احاطوں کی صورت میں تقسیم تھا۔ دار الندوہ کی بنا پر بھی یہ معروف تھا کہ اس میں قریش کے صاحب بصیرت لوگ جمع ہوتے، جنہیں سردار کہا جاتا، جو قریش کی وحدت اور ان کی قوت کے لیے تگ و دو کرتے، لیکن مذہبی طور پر یہ اپنی جاہلیت پر جمے ہوئے تھے، اپنی گمراہیوں کا دفاع کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، اور ان جیسے دوسرے کام جو انہیں آبائی وراثت میں ملے ان کی پابندی کرتے، اور ان گمراہیوں اور جہالت کی وجہ سے جھوٹی عصبیت کا شکار رہتے، جس کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مالک کا فرمان سنیے،
قالوا انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارهم مهتدون، وہ کہتے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک دین پر پایا تو ہم انہی کے پیچھے چل کر ہدایت حاصل کریں گے۔ یہ سوچ کہ جو ہمارے باپ دادا نے دین سیکھا سمجھا اس پہ چلے، ہم اسی پہ چلیں گے، وہ حق ہے یا باطل ہے یا جیسا بھی ہے، ہم پر لازم ہے اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بڑوں کی، ان کی تقلید کریں۔ یہ اندھی تقلید ہے جو اسلام سے پہلے بھی قابل مذمت اور اسلام کے اندر بھی قابل مذمت۔ عقل والوں کے لیے اس کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہے، اسی بنا پر ان کی سوچ کمزور، تقلیدی اور عقل سے خالی تھی۔ وہ چند مسائل پر متشدد تھے مگر ضروری مسائل کی انہیں پرواہ نہ تھی، اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، گانے بجانے، رقص کے رسیہ تھے، نفسانی خواہشات کے جتنے اسباب تھے سب کو استعمال کرتے، شہوت کا ان پہ غلبہ تھا۔ ان خرابیوں کی اصل وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، وہ حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے۔ اور جب انسان کے ذہن سے یہ سوچ مٹ جائے کہ میں نے مرنا ہے، پھر اٹھایا جانا ہے، پھر حساب و کتاب ہے، پھر اس کے سامنے کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا۔ گناہ و نیکی کا تصور کب ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی پکڑ کا تصور ذہن میں ہوگا کہ اللہ اٹھائے گا، اللہ پکڑے گا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ عطا کرے گا انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، لہذا تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ دور جس دور میں قریش شرک اور کفر کی دلدلوں میں گرے ہوئے تھے، یہ ایسا دور تھا کہ شرک نے بھرپور طریقے سے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے مکہ میں۔ پھر اللہ مالک کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا۔ آپ ہدایت کا پیغام لے کر آئے، آپ بڑے اعلیٰ خاندان سے، بڑی عظمت والے خاندان سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا، لہذا میں بہترین شخص ہوں، بہترین شخص کی نسل سے، اور وہ آگے بہترین شخص کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی مبارک نسل سے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حسب و نسب بڑا اعلیٰ، اور نبی کا حسب ہمیشہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، انہوں نے سیدہ آمنہ سے نکاح کیا، وہ آپ کی والدہ تھی، لیکن انہیں تھوڑا ہی عرصہ بیوی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہر گیا، انہوں نے چند ماہ ہی گزارے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ حمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی فوت ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس بچے کے مقدر میں مکہ کے علاقے میں پیدا ہونا لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی پیدائش والی گندی ہوئی مٹی کی حالت میں تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ محترمہ کا خواب کا مصداق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے علم میں۔ بعض صوفیاء نے اس سے یہ مراد لی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخش دیا گیا تھا آدم سے ہی پہلے علیہ السلام۔ یہ توجیہ باطل ہے۔ جیسے صوفی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے
سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور یاسین میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہا جو سامنے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے انک، اگر دور ہو تو انہو ہوگا۔ سنیے مولانا کا کلپ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات، کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے، ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہی ٹھیک ہے بالکل۔ تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا، کب؟ جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین، نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے، اور دل ختم تو جسم ختم، تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی صورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کی۔ صرف سورہ یاسین واحد صورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے صورت کو شروع کر رہا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور صورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے انک، آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، تو آپ میرے سامنے موجود ہیں، اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت تھی انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد، بلینز سال بعد جو ایک آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو، وہ میرا رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکا، آ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ من گھڑت جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی ثبوت نہیں۔ آپ اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھے، یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کی تقدیر میں تھے، تقدیر کے فیصلوں میں یہ فیصلے ہو چکے تھے، آپ کو وجود نہیں ملا تھا۔ وجود کب ملا؟ جب سیدہ آمنہ بنت وہب سے آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ کا نکاح ہوا، اس نکاح کے بعد آپ کا حمل ٹھہرا سیدہ آمنہ کو، اور پھر آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، صحیح روایت میں ہے صحیح مسلم کی، کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی وہ دن سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک منتخب شدہ اور سب سے پسندیدہ انسان تھے، انبیاء میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے افضل ترین بندے تھے۔ کسی بھی مخلوق کو حمل یا پیدائش کے وقت اس بات کا علم نہ ہو، اور نہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین آپ کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا راز پوشیدہ رکھا، کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ویسے علماء نے آپ کی پیدائش کے دن کے تعین کے سلسلے میں پوری کوشش کی، مختلف اقوال ذکر کیے۔
پیدائش کے سلسلے میں یہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کمی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ بلا شبہ آدم علیہ السلام کی پوری نسل کے سردار ہیں، اور کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی تاریخ بیان کی ہو. رہی آپ کی ولادت کی جگہ، وہ آپ کے چچا ابو طالب کا گھر تھا. یہ گھر 2 صدیوں تک حرم کے پڑوس میں قائم رہا اور ایک سے دوسرے مالک تک منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہارون رشید کے دور حکومت میں ان کی والدہ جب حج کو آئی تو اس نے کچھ حصے کو اس کے مسجد بنا دیا. یہ گھر حرم کے قریب، اور اب تو اس کا محل وقوع بڑا مشہور و معروف ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سعی کی جگہ سے متصل صحن کے مشرق میں مکتبہ مکہ المکرمہ قائم ہے. مکہ کے اہل علم اور باسیوں کے ہاں یہ چیز تواتر سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا. آپ کے والد محترم کی لونڈی ام ایمن، انہوں نے آپ کی پرورش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ام ایمن کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. وہ مسلمان ہوئی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور آپ کی وفات کا سانحہ بھی برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام آپ کی والدہ نے وہ یہ کیا کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کی خدمت میں یتیم پوتے کی پیدائش کی خوشخبری بھیجی. عبد المطلب خوشی خوشی اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کے گھر آئے اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا. یقیناً اس وقت اپنے پوتے کی یتیمی اور اس کے والد اور ان کے والد عبداللہ کی وفات یاد آئی ہوگی. وہ آپ کو اٹھا کر کعبے میں لے آئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے پیارے نام سے موسوم کیا. اس وقت یہ نام عربوں کے اندر نہ ہونے کے برابر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، سر پہ والد کا سایہ نہیں تھا، شفقت بھرا ہاتھ باپ کا نہیں تھا، لیکن اللہ مالک نے خصوصی عنایات فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے تجھے یتیم پایا اور پھر جگہ دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اپنے رب کی نگرانی میں رہے. آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب آپ پر بڑی شفقت فرماتی، انتہائی پیار کرتی، کیونکہ آپ کی پیدائش آپ کے والد محترم عبداللہ کی وفات کے بعد ہوئی. اب آپ کے دادا عبد المطلب وہی آپ کے سرپرست قرار پائے. آپ کے دادا عبد المطلب وہی والد کے قائم مقام آپ کے سرپرست رہے، وہی آپ کی پرورش کرتے رہے، خبرگیری کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی آپ پر انتہائی شفیق رہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہو گئی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں بھی رباط کے لیے رہے، اور اسی دوران آپ ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ مدینہ کے سفر کے لیے گئی اور واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر فوت ہو گئی اور وہیں پہ دفن ہو گئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. آپ کی لونڈی اور دایا ام ایمن وہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ پہنچی اور جناب عبد المطلب کے سپرد کیا. دادا تو پہلے ہی آپ سے پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن پھر ان کا پیار، ان کی محبت اور بڑھ گئی، اور ام ایمن بھی آپ کا بہت خیال رکھتی، آپ سے بہت محبت کرتی، آپ کی بہت خدمت کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے اور بہت شفقت کرتے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین. توحید حق کا وہ پاسدار، اسلاف کا ہے آئینہ دار، سنت کے کسر کا چوکیدار، سچے عقیدہ کا پہرے دار، جس کی نگاہ تحقیق گاہ، جو شخصیت ہے تصدیق گاہ، ہر فتنہ سے کرے انتباہ، دکھلائے جو ہمیں سچ کی راہ، باطل شکن ہے سچ سے لگن ہے، جس کا شعار دینی چلن ہے، جذبہ بلند ہمت پسند، سنت کی راہ پہ کاربند، ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.